آج میں آپ کو ایک عمل دے رہی ہے۔ یہ عمل محبت کا بھی ہے، شادی کا بھی ہے، اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کا شادی نہیں ہوتی یا کسی کا رشتہ وغیرہ باندھی ہوتی ہے یا آصف وغیرہ کی وجہ سے ان کا رشتہ بند جاتی ہے، یعنی کسی روحانی مسئلے کی وجہ سے رشتہ بن جاتی ہے، اس کے لیے بھی یہ عمل کر سکتی ہے۔ اور کسی مخصوص جگہ آپ شادی کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے بھی آپ یہ عمل کر سکتی ہے۔ ترکیب اس کا بہت آسان سا ہے۔ یہ جو نقش ہے اس کو عروج ماہ میں آپ کو بنانی ہوگی، ٹھیک ہے؟ نوچندی جمعرات نوچندی جمعرات کو صبح فجر کی نماز کے بعد 21 عدد 21 عدد یہ نقش ایک سفید کاغذ پہ کالا پین سے یا کالا مارکر سے آپ لکھ سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ چال وغیرہ اس کی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ چال وغیرہ کوئی نہیں ہے، آپ صرف اوپر سے اس کو لکھنا شروع کر دو، ٹھیک ہے؟ پہلے کاغذ لے لو سفید، فوٹو کاپی والے سے لے لو کاغذ، اس کا 21 ٹکڑا کر لو، اتنا بڑا ٹکڑا کر لو کہ آپ اس کو بنا سکے، ٹھیک ہے؟ اپنے حساب سے کر لو۔ پہلے ٹکڑا بنا کر کے آپ رکھ لیں، ٹھیک ہے؟ آپ صبح فجر کا آپ نماز پڑھو، پھر آپ ظاہر سی بات ہے نماز پڑھے گی تو پھر آپ وضو سے بھی ہوگی اور آپ کا کپڑا وغیرہ بھی پاک صاف ہوگی، کعبہ کی طرف منہ کر کے یہ نقش کو 21 مرتبہ لکھ لو، ٹھیک ہے؟ اس کا اندر میں یہ لال لکیر جہاں آپ دیکھ رہا ہو، ٹھیک ہے، لال لکیر میں چھوڑ دیا نا، یہاں پہ اپنا اور اپنا ماں کا نام لکھ لو، یعنی آپ کا شادی نہیں ہو رہا ہے کسی وجہ سے، یا آپ مخصوص جگہ شادی کرنا چاہتی ہے، یا آپ کا عصبی اثرات یا جنات وغیرہ کا وجہ سے، بندش کا وجہ سے آپ کا شادی نہیں ہو رہا، تو یہ جو لال لکیر میں لگائی اس جگہ پہ آپ صرف اپنا اور اپنا ماں کا نام لکھ لو، فلاں بن فلاں یا فلاں بنتے فلاں، مرد ہے تو بن لگے گی، عورت ہے تو بنتے لگے گی، ٹھیک ہے؟ پہلے اپنا نام، پھر بن یا بنتے، اور اس کے بعد ماں کا نام۔ اور اگر کوئی عامل یہ کسی اور کو کر کے دینا چاہتی ہے تو یہی طریقہ وہ عامل بھی اس کو اپنائے گی، یعنی کل صبح وہ اس کو 21 عدد نقش بنا لے گی اور جس کو دینا چاہتی ہے اس کا نام یہاں پہ لکھ دے گی، ٹھیک ہے؟ 21 نقش آپ کے پاس تیار ہو چکی ہے۔ اگر عامل یہ نقش کسی کو بنا کر کے دینا چاہ رہی ہے تو اسی دن دے دے، یعنی کہ کل صبح بنائے گی نا، اور یہ نوچندی جمعرات کو ہی بنے گی، یہ بات سن لو ابھی، ٹھیک ہے؟ نوچندی جمعرات کو، یعنی کہ کل نوچندی جمعرات ہے تو پھر کل ہی یہ بنے گی، نوچندی جمعرات کے علاوہ یہ عمل نہیں ہو سکتی۔ اور اگر عامل کسی کو بنا کر کے دینا چاہ رہی ہے تو پھر کل جیسے بنائے گی تو پھر کل ہی اس کو حوالے کر دے، کل ہی اس کو دے دے، کوشش کرے کل ہی دے دے، بات کا کان نہیں رکھے، بات کا میں ذمہ دار نہیں، کیونکہ انشاءاللہ یہ عمل ایسا ہے کہ آپ کا وار خالی نہیں جائے گی، وار خالی نہیں جائے گی بالکل بھی، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب وہ 21 نقش آپ کے پاس تیار ہو چکی ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ جب مغرب کا اذان ہونے والا ہو، یعنی کہ اذان میں 10 منٹ رہ جائے یا 5 منٹ رہ جائے، تو آپ فوراً جائے نماز وغیرہ بچھا لو، بچھا کر کے وضو وغیرہ کر کے اپنا جائے نماز پہ بیٹھ جاؤ۔ ایک نقش اس میں سے لے لو، ٹھیک ہے؟ ایک نقش اس میں سے لے لو، لینے کے بعد پہلے آپ اعوذ باللہ پڑھو، پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھو، پھر اس کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھو، پھر ایک بار سورہ فلق پڑھو، اور ایک بار سورہ ناس پڑھو، اور ایک بار درود شریف آپ شروع میں پڑھ لینا، اور ایک بار درود شریف آپ آخر میں پڑھ لینا، یعنی کہ درود شریف پڑھنا پھر اعوذ باللہ بسم اللہ، ایسا کر سکتی ہے، یا پھر اعوذ باللہ پڑھ لو پہلے، بسم اللہ پڑھ لو، پھر درود شریف پڑھ لو، ٹھیک ہے؟ یا ایسا بھی کر سکتی ہے، اعوذ باللہ پڑھ لی آپ، پھر بسم اللہ پڑھ لی، آیت الکرسی پڑھ لی، سورہ فلق پڑھ لی، سورہ ناس پڑھ لی، اور درود شریف پڑھ لی، یہ سب ایک ایک بار پڑھنا ہوگی، ٹھیک ہے؟ پڑھنے کے بعد اس نقش کو اپنے سر کے اوپر رکھ لو، ٹھیک ہے؟ اس نقش کو اپنے سر کے اوپر رکھ لو، اگر عورت ہے تو پھر سر کے اوپر رکھنے کے بعد دوپٹہ لپیٹ لے اس کے اوپر، اور اگر مرد ہے تو پھر اس کو اپنا سر پہ رکھنے کے بعد ٹوپی لگا لے، اور خاموشی سے بالکل بیٹھا رہے اور انتظار کرے اذان ہونے کا۔ جیسی اذان ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو نماز پڑھنی ہے، نقش آپ کا سر پہ ہی رکھی ہوئی ہے، ٹوپی کے یا دوپٹہ کے اندر ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد یعنی مغرب کا نماز آپ پڑھ لی، آپ دعا مانگو، دعا مانگنے کے بعد یہ جو نقش آپ سر پہ رکھی تھی اس کو نکال لو، نکالنے کے بعد اپنا پورا جسم پہ پھیر لو، ٹھیک ہے؟ نکالنے کے بعد اپنا پورے جسم پہ پھیر لو، اور جو تکیہ آپ رات کو رکھ کر کے سوتی ہے اس کو اس تکیہ کے اندر رکھ دو، ٹھیک ہے؟ اس کو اس تکیہ کے اندر رکھ دو۔ اب ایک چیز کا اس کے اندر خیال کرنا ہوگی آپ کو، وہ یہ کہ جب آپ یہ عمل شروع کرنے جا رہی ہے، یعنی کہ مغرب کی نماز سے پہلے جب آپ مصلی پہ بیٹھ گئی نماز کے لیے اور نقش نکال کر کے اپنا کام شروع کر دیا، تو آپ کو کسی سے بات نہیں کرنی ہے، بالکل بھی بات نہیں کرنی ہے، بغیر بات کیے آپ پورا اس عمل کو مکمل کرو، اور نقش کو جب آپ تکیے میں رکھ دے گی اس کے بعد آپ کسی سے بھی بات کر سکتی ہے، اپنا کام وغیرہ سب کر سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جب آپ پڑھنا شروع کرے گی مغرب کی نماز سے پہلے، جب اعوذ باللہ بسم اللہ نقش کو سر پہ رکھنے والا جو عمل ہے اس کو کرے گی، اس دوران آپ کو کسی سے بات نہیں کرنی ہے، نماز کے دوران تو بولتی نہیں ہے پھر، ٹھیک ہے؟ جب آپ یہ جسم پہ پھیرنے کے بعد جب آپ اس کو تکیہ کے اندر رکھ لے اس کے بعد آپ بات کر سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی اگر آپ کو آواز بھی دے دی اس سے پہلے تو آپ کو اس سے بات نہیں کرنی ہے، اشارے سے آپ اس کو منع کر سکتی ہے۔ تکیہ کے اندر رکھ دیا، یہاں تک تو عمل آپ کا مکمل ہو چکی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جب آپ رات کو سونے جائے گی تو اس تکیے کو اپنا سر کے نیچے رکھ لو،
ٹھیک ہے، یعنی جس نقش کا جو تکیے کے اندر آپ نقش رکھی تھی اس کو آپ تکیے کو اپنا سر کے نیچے رکھ لو اور سو جاؤ. صبح اٹھ کر کے فوراً ہی، یعنی جب آپ فجر کی نماز کے لیے اٹھے گی، نماز پڑھنے کے بعد اس تعویذ کو نکال لو جو تکیے کے اندر رکھی ہے، اور اس کو جلا دو. جلانے کے بعد اس کا راکھ کو ایک تھیلی کے اندر جمع کر لو. ٹھیک ہے، اب مغرب کا دوبارہ ٹائم آ جائے گی شام کو، پھر مغرب کو ٹائم دوبارہ یہ عمل آپ کو کرنی ہوگی. یعنی 21 دن آپ کو اجازت کرنا ہوگی، 21 دن یہ عمل آپ کو کرنا ہوگی. 21 نقوش آپ کے پاس ہوگی تو 21 دن یہ عمل آپ کا پورا کنٹینیو کرنا ہوگی. اگر عورت کو ماہواری آ جائے تو اس میں اس عمل کو روک دے، اور ماہواری ختم ہونے کے بعد جیسی پاک ہو ویسی اس عمل کو دوبارہ شروع کر دے. 21 دن پورا ہونے کے بعد یعنی آپ کا عمل مکمل ہو گئی ہے بالکل. ٹھیک ہے، اور 21 دن کا راکھ آپ تھیلی کے اندر جمع کیے، جو نقش آپ جلائیے اس کا راکھ آپ نے تھیلی کے اندر جمع کیے، اس کو کسی دریا میں ڈال دو، کسی سمندر میں ڈال دو، کسی نہر میں ڈال دو. یہ بھی نہیں کر سکتی تو پھر آپ اس کو کسی ایسی جگہ دفن کرو جہاں کسی کا پیر نہ پڑے. ٹھیک ہے، گھر میں دفن نہیں کرنا، گھر سے باہر کہیں کسی پیڑ وغیرہ کا جڑ میں یا کسی جگہ آپ اس کو دفن کر دو کہ اس کے اوپر کسی کا پیر نہ پڑے. یہ آپ کا 21 دن کا عمل مکمل ہو گیا. جس دن آپ کا 21 دن کا عمل مکمل ہو جاتی ہے اس دن آپ اپنے ہاتھ سے کھیر بناؤ. 1.25 kg کا کھیر بناؤ، 1.25 بولتی ہے نا. یا اگر نہیں بنا سکتی آپ، اتنا پیسہ وغیرہ کا مسئلہ ہے، تو پھر آپ جتنا آپ کا توفیق ہے آپ اس کو بناؤ، اپنا ہاتھ سے بناؤ. کوشش کرو اپنا ہاتھ سے بناؤ، اچھا بنے برا بنے، ٹھیک ہے، اپنا ہاتھ سے بنانی ہے. کھیر بنانے کے بعد آپ اس کے اوپر یہ حضرت خواجہ عبداللہ ملتانی اور حضرت مولانا اللہ بخش ملتانی کا نیاز دلا دو. ٹھیک ہے، وہ جو کھیر آپ بنائیے اس کے اوپر نیاز دلا دو اور چھوٹا بچوں کو تقسیم کر دو. انشاءاللہ 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 آپ کا وار خالی نہیں جائے گی، آپ کا کام ہو جائے گی. اگر کوئی عصبی اثرات وغیرہ کا مسئلہ ہوگی تو وہ ختم ہو جائے گی. اگر جادو بندش کی وجہ سے آپ کا شادی نہیں ہو رہا ہے تو وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گی. اور مخصوص جگہ آپ شادی کرنا چاہتی ہے، وہ راضی نہیں ہے، تو انشاءاللہ وہ مسئلہ بھی آپ کا حل ہو جائے گی. بس نیت آپ کو یہ رکھنا ہے کہ آپ کا جو نیت ہے شادی کا وہ ہو جائے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ اس کو سب کرو، آپ کا کام ہو جائے گی. اور اس کا فوٹو کاپی کا چکر میں نہیں رہنا، اس کو ہاتھ سے بنانی ہوگی. ٹھیک ہے، ہاتھ سے بنانی ہوگی، کوشش کرو اس کو ہاتھ سے بنا لو. ٹھیک ہے، السلام علیکم.